بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا دھڑن تختہ، فوج نے کمان سنبھال لی۔ آرمی چیف وقار الزماں کا عبوری حکومت بنانے کا اعلان، صدر نے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی جیل سے رہائی کا حکم دے دیا۔ بنگلہ دیشی فوج کا کرفیو کل صبح ختم کرنے کا اعلان، اسکول اور کاروبار دوبارہ کھل جائیں گے۔ بنگلہ دیش میں فوج آ گئی، آرمی چیف وقار الزمان کا عبوری حکومت بنانے کا اعلان۔ اپوزیشن سے ملاقات کے بعد قوم سے خطاب، کہا کرفیو یا ایمرجنسی کی کوئی ضرورت نہیں، مخلوط حکومت بنا کر مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ عوامی لیگ کے سوا سب سے بات ہوگی، مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تحقیقات کریں گے۔ اب افراتفری یا احتجاج کی ضرورت نہیں، کوشش ہے آج رات تک معاملات سلجھ جائیں۔ مخالفین پر پابندیاں اور پھانسیاں دلانا بھی کام نہ آیا، انٹرنیٹ بندش، کرفیو لگانا اور مقدمے بنانا بیکار گیا۔ طلباء نے ایک ماہ میں حسینہ واجد حکومت کے در و دیوار ہلا دیے۔ حسینہ واجد کے استعفے پر ملک بھر میں جشن، عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود۔ مظاہرین نے شیخ مجیب کے مجسمے اور یادگاریں توڑ ڈالیں۔ مظاہرین نے عوامی لیگ کا ضلعی دفتر بھی جلا دیا۔ حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج 16 سال بعد غروب ہو گیا۔ وہ 2009 سے مسلسل اقتدار میں تھی۔ حسینہ واجد رواں سال جنوری میں چوتھی بار وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ اس سے پہلے حسینہ 3 بار اپوزیشن لیڈر بھی رہی۔ 76 سالہ حسینہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں۔ ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام ترقی کرے اور اس کی فلاح و بہبود ہو۔ وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ ان چیزوں کی وجہ کیا پرابلمز ہیں، کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہو رہی، اور کس طریقے سے ان مسائل کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں۔ اس کو تکلیف اس بات پہ ہے کہ فوج کیوں عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں اس کی کامیابی ہے۔ 9 مئی پر فوج کا موقف نہیں بدلا، فوج کے خلاف پروپیگنڈا پر فوج کارروائی کرے گی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا، کہتے ہیں ایک مافیا پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں چاہتا، ہمیں چاہیے اس مافیا کو پہچانیں اور جواب دیں۔ فوج کسی سیاسی سوچ اور پارٹی کو لے کر نہیں چل رہی، فوج ملک کی ترقی کو لے کر چل رہی ہے۔ مافیا کو تکلیف ہے، فوج عوامی فلاح و بہبود کے کام کیوں کر رہی ہے؟ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ دہشت گرد تنظیموں اور کرمنل مافیاز کی ایک پراکسی ہے۔ اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ۔ اور اس کا کام یہ ہے، اس پراکسی کو ایک کام ملا ہے۔ وہ کام یہ ملا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، جو ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف، کرمنل مافیا اور انلیگل سپیکٹرم سمگلرز اور بھتہ خوروں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو بدنام کیا جائے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی ہے۔ کمیٹی کو پرامن احتجاج کی اجازت تھی، انہوں نے آگ لگائی، سڑکیں روکی، ان کا دشمن سے گٹھ جوڑ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس، کہا باہر بیٹھ کر باتیں کرنے والے ڈیجیٹل دہشت گرد بدقسمت ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے، قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف مکمل کام نہیں کر رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر نامنظور، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کو 5 سال ہو گئے۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں سے رہے سہ حقوق بھی چھین لیے۔ واقعے کے خلاف یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرے، وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ڈی چوک پہنچنے پر شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ سینٹ میں یوم استحصال کشمیر کی قرارداد متفقہ منظور۔ 5 اگست کو اپنے کشمیری بھائیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی عظیم جدوجہد کی داستان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ہم ان کی اس عظیم قربانیوں کو ہم پوری طرح سراہتے ہیں، تک کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق مہیا نہیں ہو جاتے۔ پاکستان
ہمیشہ کی طرح ان کی پوری اخلاقی امداد کرتا رہے گا۔ 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کے حقوق کو غصب کیا گیا۔ بھارت کبھی مقبوضہ کشمیر کو حصہ نہیں بنا پائے گا۔ بھارتی قبضے سے آزادی تک مدد کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب۔ کہا وادی لاکھوں کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی، کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ کہ میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ناگزیر ہے۔ افواج پاکستان مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو ان کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کے حقوق کو غصب کیا گیا۔ بھارت کبھی مقبوضہ کشمیر کو حصہ نہیں بنا پائے گا۔ افواج کا یوم استحصال کشمیر پر بھارت کو واضح پیغام۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ بھارتی اقدام خطے کے لیے خطرہ ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیفز کے پیغام بھی جاری۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ 7 اکتوبر سے لے کے آج تک 40,000 سے زیادہ فلسطینی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اس پورے خطے کو غیر مستحکم کر دیا اور یہ کہا اس بامبنگ سے جو انہوں نے اسماعیل ہنیہ کی ہے ایران میں گھس کے، وہ یہ پیغام دیا کہ نہ صرف ہم اس امن کے عمل کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں قرارداد منظور۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں اسرائیل نے حملہ کر کے سیز فائر مذاکرات سبودھاش کر دیے۔ دنیا نے اسرائیل اور بھارت کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ غزہ جیسی نسل کشی زندگی میں نہیں دیکھی، کوئی اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک رہا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ۔ ایران نے ملک کے مرکز، مغرب اور شمال مغرب کے لیے فلائٹ آپریشن نوٹس جاری کر دیا۔ فلائٹ آپریشن نوٹس میں طیاروں کو اپنے راستے تبدیل کرنے کا مشورہ۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران آج اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران کا حملہ 13 اپریل جیسا ہو سکتا ہے۔ یہ حملہ پہلے سے زیادہ وسیع پیمانے پر ہوگا۔ کیا برطانیہ حالت جنگ میں ہے؟ فسادات روکنے کے لیے کوبرا میٹنگ طلب۔ کوبرا میٹنگ جنگی حالات میں بلائی جاتی ہے۔ نسل پرستانہ حملوں کے ملزمان کے خلاف ایکشن پر غور ہوگا۔ برطانوی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اب تک 150 شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا۔ شرپسندوں کے لیے جیلیں تیار کر لی گئی۔ متحدہ وفد کی وزیر توانائی اویس لغاری سے ملاقات۔ بجلی بلوں اور کراچی کے مسائل پر گفتگو۔ اویس لغاری نے کہا کہ متحدہ کے تحفظات پر انہیں بریفنگ دی۔ آئی پی پیز کے معاملے پر سنجیدہ کام کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ عوام کو جلد سستی بجلی دیں۔ بجلی بلوں پر تمام ٹیکسز ختم کیے جائیں۔ آئی پی پیز کو 2 کھرب کی ادائیگیاں روکی جائیں۔ آئی پی پیز کو صرف بجلی پیدا کرنے پر ادائیگیاں کی جائیں۔ سابق نگران وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز کا مطالبہ۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ 200 یونٹ والے بجلی صارفین کا نرخ 10 روپے کم ہونا چاہیے۔ باقی صارفین کے لیے قیمت 30 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے پاور سیکٹر میں اسٹرکچرل ریفارمز پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ وفاقی وزیر پاور اویس لغاری 8 رکنی ٹاسک فورس کے چیئرمین ہوں گے۔ نیپرا، سی پی پی اے، پی پی آئی بی، ایس ای سی پی کے ارکان بھی فورس میں شامل ہوں گے۔ ٹاسک فورس 1 ماہ میں آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس میں کمی سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جس طرح سے استقامت سے دھرنا دیے ہوئے ہے اور اپنے حق کے لیے روزانہ جو ہے وہ لوگ نکل کر بڑے پیمانے پر جمع ہوتے ہیں، اس نے پاکستان کی پوری قوم کو ایک امید سے ہمکنار کیا ہے، اور ہر کوئی اب یہ دیکھتا ہے کہ اس دھرنے کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی کبھی بھی یہ نہیں کرے گی کہ قوم کو جو امید پیدا ہوئی ہے اس امید کو ہم توڑ دیں۔ ہم ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، بجلی کے بل کم ہونے چاہیے۔
महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद मरी रोड पर मौजूद। अमीर जमात इस्लामी ने लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी धरने देने का इंदिया दे दिया। कहते हैं हमारे धरने ने कौम को उम्मीद दिला दी। चाहते हैं कि महंगी बिजली का मसला हर सूरत हल हो जाए। हमारे जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनको जदीद खतूत पर बनाने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। लिहाजा अगर रावलपिंडी में, लाहौर में और दूसरी जगहों पर एक नया मंसूबा बनाया जा रहा है तो बहुत खुशाइंद है और मैं मोहसिन नकवी साहब को सताइश पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मंसूबे का ज़िम्मा संभाला। मोहसिन नकवी क्रिकेट पर तवज्जो देकर कौमी टीम की तश्कील मेरिट पर करें। क्रिकेट में मेरिट के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश भी ना माने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब। कहा मोहसिन नकवी क्रिकेट की तश्कील नौ कर गए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ का मनसूबा शुरू करने पर चेयरमैन मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। डोमेस्टिक चैंपियंस कप शुरू करने का ऐलान। गैर मुल्की खिलाड़ी भी खेलेंगे। 150 खिलाड़ियों का एक पूल होगा। 1 सितंबर से चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट का आगाज होगा। मोहसिन नकवी की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारा डोमेस्टिक का निज़ाम बुरा नहीं, इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों के मुआवजे और मैच फीस भी बढ़ा दी। कैटेगरी 1 के खिलाड़ी को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। मानसून की तूफ़ानी बारिशें, नदी नालों और दरियाओं की सतह बुलंद। झलमक्सी में दरियाए मुला से आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। राब्ता पुल बह जाने का खतरा। दरगाह फतेहपुर में सैलाबी रेला दाखिल होने का खदशा। यूनियन कौंसिल पतरी और खारी के देही इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सांगड़ में रोहड़ी कैनाल में 100 फुट शिगाफ ने तबाही मचा दी। 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। 25 देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। लैंडस्लाइडिंग के बायस सिब्बी और कोहलू के दरमियान शाहराह बंद हो गई। लाहौर में डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात सामने आ गए। बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। पुलिस ने मकतूल के बेटे कयूम को दोस्त समेत पकड़ लिया। कयूम एक लड़की से पसंद की शादी करना चाहता था। बाप के इनकार पर जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया। कत्ल की डील 50 लाख में की। दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। कयूम ने अपने वालिद की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई थी। अज़मा बुखारी की जाली तस्वीर वायरल करने का मामला। सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाक से एक्स के इस्तेमाल बारे 29 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला काफ़ी संजीदा है, इसकी तह तक जाऊंगी। क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश कर गई। बिटकॉइन 70,000 से कम होकर $50,000 पर आ गया। एथेरियम कॉइन 23% नीचे आ गया। 3500 से कम होकर $2200 तक गिर गया।